بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے پچھلے 2 سیشن سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سیکھ رہے ہیں اس کی تشریح کے ساتھ، جس کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام، اے بچے، الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت فائدہ پہنچائے؟ فقلت، تو میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ پہلی نصیحت ہے یا وصیت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنے پہلے سیشن میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کی حفاظت کرو سے کیا مراد ہے۔ دوسرے سیشن میں سیکھا کہ اللہ پھر کیسے اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر آپ اپنا پچھلا سیشن ریکال کریں تو ہم نے اس میں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنا مہربانی دکھاتا ہے اور انسان کے یا مسلمان یا صاحب ایمان کے دنیاوی مصلحتوں اور فائدوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے دین اور ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کی اخروی مصلحتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے نصیحت نمبر 2 جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، وہ یہ تھی، احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تو آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کے بارے میں تفصیل سے سیکھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو نصیحتیں اپنے ساتھیوں کو کی وہ اس لیے کی تاکہ ہم تک بھی آپ کی احادیث پہنچے اور ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزاریں۔ تو دوسری نصیحت ہے احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، تم اسے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے، جو کہ حدیث کے علماء ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صاحب ایمان جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہوتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت کے گھیرے میں لے رکھا ہوتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹے بچے کو ماں ہر وقت گھیرے رکھتی ہے، اپنی نظروں میں گھیرے رکھتی ہے، اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، اسی طرح سے وہ صاحب ایمان بندہ جو اللہ رب العزت کے حقوق کا خیال رکھتا ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ پاتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے اور جو اس کی مدد کر رہی ہے، جو اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور جو اسے نیکی کے اور بہترین کاموں کی توفیق عطا کر رہی ہے، جو اسے سپورٹ کر رہی ہے اور جو اسے سیدھے رستے پر چلائے ہوئے ہے۔ اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ بعض اوقات اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر انعام اور مہربانی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کوئی غلط کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، اور اس پر ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ جب تم کوئی گناہ کرنا چاہو اور پھر تم نہ کر پاؤ تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اور گناہ کے درمیان حائل ہو رہا ہے، کیا اس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کے کام کی توفیق عطا کر دیں، ہر کسی کو یہ نعمت میسر نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے رکھے، گمراہی سے ہمیں بچائے رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر جان پر کارساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں اور محسنین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتنا طاقتور گروہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھا، پوری بستی ایک طرف تھی اور اللہ رب العزت غالب آ گئے۔
اور پھر اس کے ساتھ ایک ایسا محافظ ہوتا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ مسلسل ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور ایک ایسا گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے جو کبھی بھی گمراہ نہیں کرتا، ہمیشہ سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ ہمارے صالحین میں سے کسی نے اپنے بھائی کو لیٹر لکھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لکھا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں یاد کروانا چاہتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ اللہ ہے تو پھر تمہیں ڈر کس چیز کا؟ اگر تمہارے ساتھ اللہ ہے تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اور اگر تمہارے ساتھ اللہ نہیں تو پھر تم امید کس سے رکھتے ہو؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ایک بہت ہی گہری نصیحت ہے جو ایک نیک بزرگ نے اپنے دوست کو کی، اپنے بھائی کو کی، کہ اگر تمہارے ساتھ اللہ ہے تو پھر تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے تو پھر تمہیں کسی اور سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ نے تمہارا بھلا نہیں کرنا تو کل انسانیت مل کے بھی تمہارا بھلا نہیں کر سکتی۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور یہ جو ساتھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عام ساتھ اور ایک ہے خاص ساتھ۔ عام ساتھ کا ذکر اللہ رب العزت نے وہ ہر انسان کے ساتھ ہے مختلف جگہوں پہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ عام ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 108 میں بھی کیا ہے وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور یہ کبھی بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اس وقت بھی جب وہ کسی ایسی جگہ پر وقت گزارتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ عام ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نصیحت سیکھ رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نمبر پر کی کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کرنا، وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں ساتھ اللہ کے ساتھ کی دوسری قسم پہ جو کہ خاص قسم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور محبوب بندوں کو عطا ہوتی ہے، اور اس کی جو اس کا تقاضا ہے اور جو اللہ رب العزت کا انداز ہے اس ساتھ کا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کو توفیق عطا کرتے ہیں۔ یہ جو نیکی کی توفیق مجھے اور آپ کو عطا ہوتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہماری ذاتی خوبی یا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اس کے لیے دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنی خاص معیت کے بارے میں، اپنے خاص ساتھ کے بارے میں آگاہ کیا، لا تخافا، تم دونوں ڈرنا نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں گا۔ عام انسان کے بھی ساتھ ہیں لیکن وہ ایک عام ساتھ ہے۔ نیک انسان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں تو ایک خاص انداز میں، غیر محسوس انداز میں، ایک عجیب انداز میں اللہ رب العزت اس انسان کی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا تخافا، تم دونوں ڈرنا نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں گا، اسمع و ارا، میں دیکھتا بھی ہوں اور میں سنتا بھی ہوں۔ تو دونوں کو تسلی دی، اور یہاں ساتھ ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب تم فرعون کے دربار میں جاؤ گے تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم میری مدد دیکھو گے میں کیسے تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اور پھر باقی ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کیسے مدد کی، اور پھر وہ سارے جادوگر جو کہ ان دونوں کے خلاف کانسپریسی ہیج کرنے آئے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے الٹا ایمان لے آئے، اور فرعون کی ساری جو کارگزاریاں تھیں وہ الٹی پڑ گئیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی خاص مدد جو اس کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک تنگی کے وقت میں جب وہ گھبرا گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تم ان دو کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کو تسلی دی کہ تم فکر نہیں کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو جو اللہ کی حفاظت کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی یہ خاص معیت یا خاص ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاص اللہ رب العزت کی جو معیت ہے
مع سے یہ لفظ نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے مع، یعنی ساتھ ہونا۔ یہ جو خاص ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر نیک بندوں کے لیے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث نوافل والی، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد نفل عبادتوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، تو جب میں اپنے کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی نگاہیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اسی خاص معیت کی طرف، اسی خاص حفاظت کی طرف، اور ہر وقت آپ کے ساتھ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک مجاہد جو ہیں اور ایک مسافر تبوک کے راستے پر نکلتے ہیں، پہلی دفعہ اس راستے پہ جاتے ہیں تو انہیں گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی ایک ضمیر کی آواز یا کسی کی سنتے ہیں، الیس حبیبک معک، کیا تمہارا حبیب ہر جگہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، اور ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ انسان اس وقت گھبراتا ہے جب وہ یہ فیل کرتا ہے میں اکیلا ہوں، اور جب وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں تو کبھی بھی اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے، وہ میری حفاظت کرنے والی ذات ہے، تو پھر اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانوس ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانوس ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لطف آنے لگتا ہے، وہ لذت محسوس کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں میں لطف محسوس کرتا ہے، اور اس میں طویل وقت گزارنے لگتا ہے۔ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے جب ہم اپنے صالحین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رات کی نماز یعنی عشاء کے لیے وہ وضو کرتے تھے، اور پھر وہ نوافل کی ادائیگی ساری رات کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی، اور پھر اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ جب آپ کسی چیز کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، کسی چیز کو محسوس کرنے لگتے ہیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ گھنٹوں گزارنے میں بھی آپ کو مشکل پیش نہیں آتی۔ آج کا مسلمان سوشل میڈیا پہ اپنے گھنٹوں گزارتا ہے کیونکہ اس کو وہ انجوائے کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک سیٹسفیکشن والی ایکٹیویٹی ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ پھر ان کی عبادتیں طویل ہونے لگتی ہیں، ان کے دل میں عبادتوں کے لیے چاہت اور شوق بڑھنے لگتا ہے، اور پھر وہ زیادہ تر وقت اپنے رب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بہترین ایمان یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ وہ جہاں بھی ہوگا اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، پھر وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، پھر وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بعض علماء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سفر پر نکلے اور اکیلے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے جانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، ہمارے ساتھ ایک ایسی ذات ہے جو ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دوسری نصیحت کا مطلب کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، تم ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اب آتے ہیں تیسری نصیحت کی طرف، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو کی، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھنا، یعرفک فی الشدۃ، وہ تمہیں سختی کے دنوں میں پہچان لے گا، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ نصیحت بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر انسان خوشحالی اور فراخی اور خوشی کے دنوں میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ رب العزت نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ سرکشی، بغاوت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوشی کے دنوں میں، جو اچھے دنوں میں، نعمتوں کے دنوں میں اللہ رب العزت کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر چلتے رہیں۔ تو یہ بڑے کم لوگوں کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم
ماں کو بھی اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہماری ہر چیز پوری ہو رہی ہو تو ہمیں اللہ رب العزت کی یاد بھی نہیں آتی. یاد اس وقت آتی ہے جب ہماری زندگی میں کوئی کمی آ رہی ہو، ہم کسی کمی کو محسوس کر رہے ہوں تو پھر ہم اس کو گڑ گڑا کے پکارتے ہیں، دن رات پکارتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی ہے کہ دا مومنٹ وہ چیز ملی، دعا پوری ہوئی، تو اس کے بعد سال ایک اچھا آیا تو بھول ہی گئے کہ کبھی اللہ سے کچھ مانگنا بھی تھا. تو یہ اللہ رب العزت کو کے لیے پسندیدہ رویہ نہیں ہے. علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ اگر اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنا معمول بنا لے، چاہے دن خوشی کے ہوں چاہے دن پریشانی کے ہوں، بلکہ خوشی میں زیادہ عبادت کر لینی چاہیے، کیونکہ پریشانی میں انسان بعض اوقات عبادت پر فوکس نہیں کر پاتا، خوشی میں وہ زیادہ فوکس ہو کے عبادت کر سکتا ہے. جب وقت میسر ہو اس وقت زیادہ نیکی کے کام کر کے رکھ لیں تاکہ یہ ذخیرہ بعد میں اس وقت کام آئے جب وقت نہیں مل رہا. تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کے حقوق کا خوشی کے دنوں میں خیال رکھے گا اور کشادگی کے دنوں میں خیال رکھے گا، صحت کے دنوں میں خیال رکھے گا، تو اللہ رب العزت اور اس کے درمیان ایک ایسی معرفت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں. پھر جب اس پر سخت وقت آتا ہے، بیماری کے دن آتے ہیں، وہ عبادت نہیں کر پا رہا، نیکی کے کام نہیں کر پا رہا، یا مالی تنگدستی کے دن آ جاتے ہیں، یا گھر میں کوئی پریشانی بن جاتی ہے اس کے لیے، تو پھر ایسے میں اللہ رب العزت کی ذات اس کی مدد کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کی سختی کے دنوں میں یاد رکھتے ہیں. تو یہ جو سختیاں ہوتی ہیں یہ بڑی بلیسنگز ہیں کہ ان میں ہم اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ جو خوشیاں ہیں ان کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں. اور یہ وہ تعلق اور پہچان ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور ابھی میں نے کہا کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگیں. تو جو لوگ خوشیوں کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نعمتوں کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، صحت کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرنے لگتے ہیں. سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، ہوا اعلم بکم، وہ تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم بالکل جنین تھے، بہت ننھے منھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے. وقال، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کون سے وسوسے آتے رہتے ہیں. یہاں پر میں کچھ آپ کے ساتھ واقعات شیئر کروں گی جو کہ ہمارے صالحین کی زندگی سے ہیں کہ وہ کس طرح سے اللہ رب العزت کو کشادگی اور صحت کے دنوں میں یاد رکھتے تھے. اس حوالے سے یہ جو ہمارے پاس حدیث ولی ہے مشہور، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا کوئی نیک بندہ نوافل کی ادائیگی یعنی فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکے، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب جب وہ اس لیول اور مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو مجھ سے پھر وہ کوئی دعا مانگے تو میں قبول کرتا ہوں. اب اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ پھر میں اس کی دعا رد نہیں کرتا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ میری پناہ مانگے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. فضیل جو ہیں وہ ایک عابد خاتون کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کر لیجئے. تو خاتون نے آگے سے جواب دیا، اے فضیل، آپ خود اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق کیوں قائم نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرنے لگے؟ تو دوسروں کی طرف دیکھنا کاہلی ہے، خود ایسا تعلق اپنے رب کے ساتھ بنایا جائے، اور اس کا بہترین موقع یہ ہے کہ اچھے دنوں میں بنا لیا جائے، خوشی میں بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ جب خوشی کا موقع آیا، شادی کا موقع آیا تو میوزک بجایا، اور جب بعد میں پریشانی آئی تو قرآن خوانی کرانے بیٹھ گئے. یہ غلط رویے ہیں اور دین کو نہ سمجھنے والے رویے ہیں. اسی طرح سے ابو جعفر الصائح کہتے ہیں کہ حسن ابو محمد کے پاس آیا حجاج کی طرف سے بھاگتا ہوا، اور اس نے آ کے کہا، اے ابو محمد،
یہ میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، حجاج کے بندے لگے ہوئے ہیں، ان سے مجھے بچا لیجئے، یہ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، اے ابو سعید، میں شرمندہ ہوں، کیا تمہارا اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ تم یہ سوال اپنے رب سے کرتے؟ مجھ سے کہہ رہے ہو میں تمہیں بچا لوں جبکہ اللہ موجود ہے۔ تو دیکھیے اس وقت دوست بھی دوستوں کو کیسی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم میرے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ وہ گھر میں داخل ہو گئے، کہتے ہیں کہ حجاج کے بندے اور پولیس کے بندے میرے گھر میں داخل ہو گئے اور پورے گھر کو چھان مارا، لیکن ان کو وہ میرا دوست نظر نہیں آیا۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے کہ سامنے ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ آپ کے لیے برائی چاہتا ہے لیکن آپ اس کو نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا دل دھڑکتا رہا کہ یہ ابھی میرے دوست کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ انہوں نے میرا پورا گھر چھان مارا، میرے دوست تک بھی پہنچ گئے لیکن انہیں میرا دوست نظر نہیں آیا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی مدد، یہ ہے کہ تم مشکل حالات میں بھی اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تو جب دوست نے آ کے دوست سے کہا کہ بھائی مجھے بچا لو، مجھے اپنے گھر میں چھپا لو، میرے پیچھے حجاج کے بندے لگے ہیں، تو دوست نے حیران ہو کے کہا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے بھی تم مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہو؟ تمہیں اللہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے تھا کہ آج مشکل میں سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے۔ عادت ہو رب کو پکارنے کی تو پکاریں گے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو گھر میں چھپا لیا اور میرا دل دھڑکتا رہا۔ حجاج کے افراد، پولیس کے بندے گھر میں داخل ہو گئے، وہ میرے دوست تک بھی پہنچ گئے، انہوں نے پورا گھر چھان مرا لیکن ان کو میرے دوست کا پتہ نہ چل سکا۔ اللہ نے ایسی ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ وہ تلاشی لے کے وہاں سے واپس چلے گئے۔ اور اس حوالے سے میں نے بعض مجاہدین کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے جو کہ افغانستان کے جہاد میں تھے کہ ہم اپنے سامنے دیکھتے تھے کہ رشینز کے لشکر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم خالی ہاتھ ہوتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتے تھے اور وہ ہمارے پاس سے گزر جاتے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ پاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کو اپنی زندگی میں اگر ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحت کی تیسرے نمبر پر اپنے بھتیجے کو، یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اچھے دنوں میں تعلق مضبوط کر لینا تاکہ برے دنوں میں اللہ رب العزت تمہیں یاد رکھیں۔ یہ جو معرفت انسان کو اچھے دنوں میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یہ اولیاء کرام یا اللہ کے ولیوں کا اثاثہ ہوتی ہے۔ وہ اسی پوائنٹ پہ محنت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت ہمارا ساتھ دینے والا ہوگا۔ اس حوالے سے دیکھیے ابو سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ کل ساری رات میں نے شعر و شاعری سننے میں گزار دی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تمہارا برا ہو، کیا تمہیں اللہ سے شرم نہ آئی کہ وہ دیکھے کہ تم رات بھی جاگ رہے ہو لیکن اس کی عبادت کی بجائے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ تو وہ اس طرح سے اپنے دوستوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ رات اگر جاگنی ہے تو دنیاوی کاموں کے لیے نہ جاگیں، اپنے رب کے لیے صحت کی حالت میں راتوں کو جاگیں تاکہ جب سخت وقت آئے گا تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور سخت وقت کون سا ہوگا یہ آگے جا کے ہم ابھی دیکھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں۔ یہ جو معرفت کسی مسلمان کو عطا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی صحت کے دنوں میں یاد کرنے کی وجہ سے، اور یہ جو پہچان ایک بندے کو عطا ہوتی ہے جو اللہ کے اولیاء کو عطا ہوتی ہے کشادگی اور خوشحالی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے نتیجے میں، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کا دل اپنے رب کے ساتھ اور اس کی عبادت میں لگنے لگتا ہے اور بندے کا دل ایک خاص اطمینان اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آرام سے اپنے بیٹے کو سمندر کے حوالے کر دیا تھا۔ یقیناً انہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کا یقین تھا اور انہیں اللہ رب العزت کی مدد کا یقین تھا کہ اس وقت اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد کرے گا۔ حسن البصری جو ہیں وہ حجاج کے خوف سے پوشیدہ ہو گئے، کہیں پہ چلے گئے، چھپ گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ بصرہ سے چلے ہی جائیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ بصرہ کے اندر رہیں تو آپ کو حجاج کے بندے ڈھونڈ نکالیں گے۔ تو وہ رو پڑے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں بصرہ سے کیسے نکل سکتا ہوں، یہ میرا ہوم ٹاؤن ہے، میرے گھر والے یہاں ہے، میرے دوست احباب اور ساتھی یہاں پہ ہے۔ ہاں مجھے اپنے رب سے یقین ہے، میں نے اپنے رب کی اچھے دنوں میں اتنی عبادت کر رکھی ہے، اپنے رب کے لیے میں اتنا مخلص ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کریں گے۔ اس کے بعد پورے بصرہ میں حجاج کے بندے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے رہے لیکن حضرت حسن بصری انہیں نہیں ملے۔ حضرت حسن بصری خود چل کر حجاج کے دربار میں حاضر ہو گئے
اور حجاج کے اوپر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا، اس نے آپ کو انعام و اکرام سے نوازا اور واپس گھر کو روانہ کر دیا اور دنیا دیکھتی رہ گئی۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہیبت اور وقار ایک مسلمان کو عطا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دیگر تمام مخلوقات اس بندے کے سامنے جھک جاتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی یہی عطا ہے اور یہی معرفت ہے جس کے لیے اولیاء اللہ نے ہمیشہ بہت محنت کی ہے۔ ایک شخص نے معروف الکرخی سے کہا کہ کس چیز نے آپ کو مجبور کر رکھا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے وقف کر رکھا ہے؟ کیا آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے، جنت کا لالچ یا امید آپ دل میں رکھتے ہیں، یا آپ کو جہنم سے ڈر لگتا ہے؟ تو معروف نے کہا یہ ساری کیا چیزیں ہیں، یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اور اگر اللہ تمہارا نہیں ہے تو پھر تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے تو مجھے نہ ڈرنا ہے، نہ ان کا مجھے لالچ کرنا ہے، میں تو اپنے رب کو پانے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ایک حدیث روایت کرتے ہیں جسے ترمذی نے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی زندگی میں یہ خوشی پانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف کے وقت، مشکل کے وقت، بیماری کی حالت میں، تنگی کی حالت میں اس کی دعائیں قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی اور صحت اور اچھے دنوں میں اللہ رب العزت سے کثرت سے دعائیں کیا کرے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ دعا کا ادب ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور خاص طور پر ہماری مشکلات دور ہوں، تو پھر ہمیں اچھے اور خوشحالی کے دنوں میں اور صحت کے دنوں میں اللہ رب العزت کے لیے زیادہ وقت نکالنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رب کو دعا کی شکل میں پکارا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو فرشتوں نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی، پکار سنی، تو اپنے رب کو پکارا، یا رب، اے ہمارے رب، ھذا صوت معروف، یہ جانی پہچانی آواز ہے، من بلاد غریبۃ، لیکن جگہ اب کوئی اور ہے۔ ہم پہلے بھی آواز سنتے تھے لیکن کہیں اور سے سنتے تھے، اب بھی یہ بندہ دعا کر رہا ہے، تیرا نیک بندہ، لیکن اب یہ کسی غریب عجیب جگہ سے دعا کر رہا ہے۔ فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اما تعرفون ذالک، کیا تمہیں اس کا قصہ نہیں پتا؟ قالو، تو فرشتے کہتے ہیں، ومن ہوا، تو یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبدی یونس، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ قالو، تو فرشتے کہتے ہیں، عبدک یونس الذی لم یزل یرفع له عمل متقبل ودعوۃ مستجابہ، یہ وہی یونس ہے جس کی فلاں علاقے سے دعائیں آپ تک پہنچتی تھی خوشحالی کے دنوں میں اور اچھے دنوں میں، اور جس کے عمل قبولیت کے درجے کو اٹھائے جاتے تھے، وہ علاقہ اور تھا، اب یہ علاقہ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نعم، ہاں، یہ میرا وہی بندہ ہے جس کی خوشحالی کے دنوں میں، اچھے دنوں میں میں دعائیں قبول کرتا تھا اور جس کے عمل میری طرف اٹھائے جاتے تھے۔ قالو، تو فرشتے کہتے ہیں، یا رب، اے ہمارے رب، افلا ترحم من ما کان یصنع فی الرخاء، تو یہ اچھے دنوں میں جو نیکیاں کرتا رہا اس کی وجہ سے آج آپ اس پر رحم نہیں کھائیں گے؟ تو فرشتے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پکار سے پہچان رہے ہیں، ان کی آواز سے پہچان رہے ہیں کہ یہ آواز پہلے زمین کے اس جگہ سے آتی تھی، اب یہ اس جگہ سے آ رہی ہے، اور یہ وہی بندہ ہے یونس جس کی دعائیں آپ تک پہنچتی تھیں اور جو آپ کو پکارتا تھا اور نیک عمل جس کے آپ کو پہنچتے تھے، تو پھر جو اس نے اس وقت اچھے دنوں میں نیک عمل کیے تھے اس کی وجہ سے آج آپ اس پر رحم کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے پاس فرشتے سفارش کر رہے ہیں۔ قال بلا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیوں نہیں؟ فَأَمَرَ اللَّهُ الْحُوتَ، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، فَطَرَحَهُ بِالْعَرَاءِ، تو مچھلی نے ان کو خشکی پر انڈیل دیا۔ تو یہ ہے وہ حدیث کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس دن ہمارے پاس فراغت ہو، جس دن ہمارا دل عبادت میں لگ رہا ہو، ہم صحت کی حالت میں ہو اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، جتنا وقت اپنے رب کی عبادت میں لگا سکتے ہوں ہمیں لگا لینا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ آج میں 20 نوافل پڑھ لوں اور کل مجھے گھر میں مہمان آ جائے اور ایک کا بھی ٹائم نہ ملے، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آج تو میں 20 نوافل کی ادائیگی کر لوں، 25 بھی پڑھ لوں، ہر نفل میں آدھا آدھا سپارہ بھی پڑھ لوں، لیکن کل میری آنکھیں نہ کھلے۔ تو اپنے رب کو اچھے وقتوں میں یاد رکھنا، صحت کی حالت میں یاد رکھنا،
خوشحالی کی حالت میں یاد رکھنا، فراغت کی حالت میں یاد رکھنا۔ تو یہ قصہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ کے فرشتے بھی سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو وہی آواز ہے، وہی دعا اور وہی پکار ہے جو ہم فلاں جگہ سے سنتے تھے، اب علاقہ بدل گیا ہے کیونکہ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں کسی اور جگہ پہ تھے۔ ضحاک ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو اچھے دنوں میں یاد رکھو، وہ آپ کو سخت دنوں میں یاد رکھے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خوبی ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 143 میں بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اچھے دنوں میں یاد کرنے والوں میں سے تھا، اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کو نجات عطا کر دی، ان کو مشکل سے نکال لیا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا تسبیح گزار بندوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اور وہیں سے برآمد ہوتا۔ لوگ قبروں سے برآمد ہوتے اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے، یعنی ان کی آزمائش کبھی نہ ٹلتی۔ تو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہماری آزمائشیں لمبی کیوں ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خوشی کے موقع پر میوزک بجاتے ہیں اور غم جب پریشان میں مبتلا ہوتے ہیں تو آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، یہ غلط رویہ ہے اور یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ ہمیں اچھے وقت میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، اچھے وقت میں زیادہ عبادت کر کے رکھ لینی چاہیے تاکہ ہم اپنے ان اوقات کو کمپنسیٹ کریں جب ہمیں ٹائم نہ مل سکے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرعون کی آخری لمحات میں ایمان کے قبول کرنے کی دعا کو اور پکار کو رد کر دیا کیونکہ وہ اچھے دنوں میں اپنے رب کو یاد کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اچھے دنوں میں بھی اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے۔ تو جب فرعون کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت سورہ یونس کی آیت نمبر 91 میں اس کا کمپیریزن اسی لیے کرتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں آنا، اب تمہیں اپنے رب کی یاد آئی۔ تو آج سچی بات یہ کہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب ہمارے اوپر سخت وقت آتا ہے، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہماری صحت خراب ہوتی ہے تو ہمیں اپنے رب کی یاد آتی ہے۔ جیسے ہی حالات اچھے ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں شکرانے کے 2 نفل ہی ادا کر لیتے، اور 2 کیوں، زیادہ کیوں نہیں ادا کر لیتے، اور پھر شکرانے کے طور پر صدقہ کیوں نہیں کرتے۔ جیسے ہی اچھے حالات آتے ہیں ہمارے بینڈ باجے پھر بجنے لگتے ہیں، کبھی پٹاخے چلنے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ناشکری اور اس کو ناراض کرنے والے طور طریقے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ خوشی کے موقع ہوں تو ہم اللہ رب العزت کو اور زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے آخری وقت میں ہاتھ اٹھائے اور کہا میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی اس دعا کو اس لیے رد کر دیا کہ اس نے اچھے دنوں میں اپنے رب کو یاد نہیں کیا تھا۔ اور طنز سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، اب تمہیں اپنا رب یاد آیا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تم نے ہمیشہ اپنے اچھے وقت میں اپنے رب کی نافرمانیاں کی تھی۔ تو اچھے وقتوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور برے وقتوں میں جائے نماز بچھا کے اللہ کے سامنے لیٹ ہی جانا، یہ صحیح طور طریقہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بلکہ الٹا نہ صرف تم خود خراب تھے بلکہ تم اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے والوں میں سے تھے۔ تم نے اتنا فساد پھیلایا، اب جب تمہیں آخری وقت میں مصیبت آئی، تکلیف آئی، تو تمہیں یاد آ رہا ہے کہ مجھے اپنے رب پہ ایمان لے آنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا ہے اور سورہ یونس ہی میں فرعون کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ دونوں کی کمپیریزن کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس لیے نجات عطا کر دی ورنہ قیامت تک وہیں رہتے، وہ مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بنتا، وہیں سے برآمد ہوتے جب بعث کا دن آتا، ریزرکشن کا دن آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لیے پکار سنی کہ وہ اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور فرعون اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا اور اللہ کو یاد کبھی نہ کرنے والوں میں سے تھا۔ رشدین ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابو درداء سے کہا مجھے نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ یاد رکھنا، اچھے دنوں میں اور اچھے حالات میں اپنے رب کو یاد رکھنا، برے حالات میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تنگی کے دنوں میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور پریشانی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس نے اس سے پہلے اچھے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ یہ آواز سنی سنائی ہے، جانی پہچانی ہے، لہٰذا اس پر رحم کیجیے۔ اور اگر اس نے صرف اللہ کو تنگی کے دنوں میں پکارا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ کون ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی سفارش نہیں کرنی۔ یعنی ہماری جو پکاریں ہیں، ہماری جو دعائیں ہیں، یہ ان کو اللہ کی کوئی مخلوق ہے جو سن رہی ہے،
اور میری اور آپ کی آواز کو پہچانا جاتا ہے ان دعاؤں سے۔ تو جب کوئی نیک بندہ جس نے کہ اللہ کی اچھے دنوں میں بھی پکارا ہوتا ہے، دعا کی ہوتی ہے، فرما برداری کی ہوتی ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپس میں خسر پسر کرتے ہیں۔ یہ جانی پہچانی آواز ہے، یہ ہمیشہ اللہ کو بڑا پکارتا ہے، یہ ہمیشہ اللہ کو بڑا یاد کرتا ہے، آؤ اللہ کے پاس چلتے ہیں اور اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اور جب کوئی ایسا بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور دعا کرتا ہے تنگی کے دنوں میں، جس نے پہلے خوشحالی کے دنوں میں کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ کون ہے، آج پہلی دفعہ ہم نے اس کی آواز سنی ہے، اس کا تو اللہ سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، ہم کیوں جائیں اور اس کی سفارش کریں؟ تو ہم نے اس کی سفارش نہیں کرنی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے وہ جو 3 غار والوں کا قصہ ہے، جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلا بھی نہیں سکتے تھے، دعا بھی نہیں کر سکتے تھے، کوئی قریب نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کی خوشحالی کے دنوں میں کی گئی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے نکال دیا۔ تو ہم نے قاعدہ یہ سیکھا اس حدیث سے کہ ہمیں چاہیے جب ہمارے پاس فارغ وقت ہو، صحت ہو اور ہمارا نفس بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہو، تو ہم اچھے خوشحالی کے وقت میں اللہ رب العزت کی فرما برداریاں زیادہ سے زیادہ کر کے رکھ لیں، زیادہ ذخیرہ بنا کے، بینک بنا کے اس کا رکھ لیں، کیونکہ یہی ذخیرہ ہے جو بعد میں سخت وقت میں ہمارے کام آئے گا۔ اب یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہم اس حدیث سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سختی کے دنوں میں یاد رکھیں گے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مومن پر جو دنیا کی سختیاں آتی ہیں ان میں سے سخت ترین سختی موت کا وقت ہوتا ہے۔ جب موت کی جان کنی سے گزریں گے تو انسان محسوس کرے گا کہ اس سے پہلے میں نے دنیا کی زندگی میں جتنی سختیاں دیکھی تھی وہ اس سختی کے سامنے ہیچ ہیں۔ میں نے ایک تو مریضوں کو دیکھا جو 2 سال سے بستر پہ تھے اور وہ اتنے اپنی بیماری سے تنگ آ چکے تھے کہ وہ ہر ملنے والے جو جاتے تھے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے مجھے مار دیں، میں اب اس بیماری سے اتنا تنگ آ چکا ہوں، میں درمیان میں اٹکا ہوا ہوں، میرا جسم ہلتا نہیں ہے، میری کروٹ میں انتظار کرتا رہتا ہوں کوئی آئے تو میری کروٹ بدلے، مجھے مار دیں، ایک دفعہ ختم کر دیں۔ تو یہ جو موت کے سفر ہوتے ہیں اور موت کے مراحل ہوتے ہیں اور جو موت کی جانکنی ہوتی ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے، شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کسی مومن پر جو سخت ترین وقت آتا ہے وہ صرف یہ وقت ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے ذرا، اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ عین اس لمحے اب ہم اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سے جا رہے ہیں اور ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم گھبرا جاتے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بسا بسایا گھر ہے، اور پھر اگلے ہی لمحے ہمیں اگر خیال آئے کہ ہم اپنی اولاد بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، سب سے بڑی کمزوری اولاد ہوتی ہے، اور پھر ہمیں خیال آئے کہ ہم اپنے پیارے پیارے دوست احباب جن کے ساتھ ہمارا دل لگتا تھا ان کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر خیال آئے کہ جو ہم نے اتنا بینک بیلنس اکٹھا کر رکھا تھا، ہر چیز اب مجھے چھوڑ کے یہاں سے روانہ ہونا ہے، تو اس وقت انسان کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آج اگر دیکھیے جنگ لگ جائے اور ہمیں اپنے گھر چھوڑ کے نکلنا پڑے تو ہم کتنے صدمے سے اپنے گھروں سے نکلیں گے، تو ڈیتھ اس سے کہیں زیادہ بڑا صدمہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی سختی ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے موت کے وقت بھی مدد ملتی ہے اور وہ بغیر کسی غم، گھبراہٹ اور خوف کے اس دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ کوئی خوف رکھتے ہیں اپنے دل میں، نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ انہیں یہ غم نہیں آتا کہ میرا اتنا بینک بیلنس صحیح ادھر ہی رہ جائے گا، انہیں پتہ ہوتا ہے آگے بہت کچھ بھیج رکھا ہے، میں جو وہاں جا کے وہ ملنا ہے، نیک عمل بھی بھیجے ہوئے ہیں، ذکر بھی بھیجا ہوا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھیجی ہوئی ہے، نافرمانیوں سے ہمیشہ ہم نے کنارہ کشی کی ہے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین وقت دکھائے گا اور یہاں سے زیادہ بہتر گھر ملنے والا ہے، یہاں سے بہتر اہل و عیال ملنے والے ہیں، یہاں سے بہتر سب کچھ ملنے والا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت اپنے مومن بندے کی مدد ہوتی ہے جب وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی شدت اور سخت وقت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بیماری بھی موت کی طرح کی سخت نہیں ہے، موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب موت کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سناؤ ابراہیم پھر کیسے وہ وقت گزرا، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بہت سخت تھا، میں نے کبھی اتنی سختی کسی کی
نہیں کسی بھی چیز کی نہیں دیکھی تھی. اس دن بھی نہیں میں گھبرایا تھا جب مجھے آگ میں ڈالا جا رہا تھا, وہ بھی اتنا سخت نہیں تھا میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم ابھی تو ہم نے اس کو تیرے لیے بہت آسان کر دیا تھا. تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت جب یہ دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہوگی, جب ہم اس دنیا سے انتقال کر کے اگلی دنیا میں جا رہے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی خاطر کچھ ایسے پوشیدہ نیک عمل کر لو جو تمہارا سرمایہ بن کر تمہارے ساتھ جائیں. یعنی اپنے نیک اعمال کو بالکل پوشیدہ رکھو, کسی کو نہ بتاؤ, تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو کہ تم نے یہ نیکی کے کام کیے ہیں, کیونکہ اس سے موت کی سختی آسان ہوتی ہے. یہ بات ہمیں بھی نوٹ کر لینی چاہیے. اللہ کی خاطر ریاکاری سے بچتے ہوئے خاموشی کے ساتھ رازداری کے ساتھ کچھ ایسے نیک عمل کر لیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ سے توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت کے مراحل کو آسان کر دے گا. پھر اسی طرح سے ہمارے صالحین کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ کوئی نیکی کے کام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی دربار میں حاضر ہو جائیں. یعنی ان کا انتقال اس حالت میں ہو کہ وہ نیکی کے کام کر رہے ہوں. تو کسی کی خواہش ہوتی کہ حج کرتے ہوئے میرا انتقال ہو, کسی کی خواہش ہوتی جہاد کرتے ہوئے میرا انتقال ہو, کسی کی خواہش ہوتی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے انتقال ہو جائے, کسی کی خواہش ہوتی کہ سجدے میں اللہ کے سامنے, اور دعا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے سر رکھا ہو اور میرا انتقال ہو جائے. تو یہ اچھی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا انتقال, مجھے موت ایسی حالت میں آئے کہ جب میں آپ کی فرما برداری کے کاموں میں مصروف ہوں, میں آپ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ لگا ہوا ہوں. اگر میوزک سنتے ہوئے موت آ جاتی ہے, سود کھاتے ہوئے موت آ جاتی ہے, شراب پیتے ہوئے موت آ جاتی ہے, زنا میں مبتلا تھے اور موت آ جاتی ہے, تو یہ تو بہت ہی بری موت ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان اسی حالت پر اٹھائے جائیں گے جس حالت میں ان کو موت آئی تھی, اور وہ ان کے آخری انجام کی دلیل ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے. تو یہ ان کی خواہش ہوتی تھی. امام نخعی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں کی یہ عادت تھی کہ جب ہم میں سے کسی پر آخری وقت آتا, نزع کا وقت آتا, تو وہ اپنے ساتھی کو اس کے نیک عمل یاد دلاتے تاکہ وہ اپنے رب سے امید کی حالت میں اس دنیا سے جائے. دیکھیں آپ سب کا اتنا خیال رکھتے تھے, آپ سب کے اوپر صدقہ کرتے تھے, آپ ہمیشہ حصار سے کام لیتے تھے, آپ نے اتنی دفعہ جہاد میں حصہ لیا, آپ نے اتنی دفعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا. تو وہ اپنے ساتھیوں کو ان کی نیکی کے کام یاد دلاتے تھے تاکہ ان کا ساتھی جب اس دنیا سے جائے تو امید کے ساتھ, اللہ رب العزت سے اچھی امید کے ساتھ جائے, نا امید ہوتا ہوا اس دنیا سے نہ جائے. تو یہ بھی ایک ہمیں ادب ہے جو اپنے دوست احباب کے حوالے سے سیکھنا چاہیے. اس حوالے سے ابو عبد الرحمن السلمی بیماری میں تھے, تو ان کے بیٹے نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ ابا جان آپ سخت بیمار ہیں. تو انہوں نے جواب دیا, مجھے اپنے رب سے رحمت کی بڑی امید ہے, میں نے زندگی میں 80 رمضان اپنے رب کے لیے روزے رکھے اور گزارے ہیں, میرا رب مجھے ضرور معاف کر دے گا. تو اپنے رب کے لیے رمضان کو وقف کرنا, رمضان کو محنت سے گزارنا, اس کے ہر لمحے سے مستفید ہونے کی کوشش کرنا. تو اپنے بیٹے کو امید دلاتے ہوئے کہتے ہیں, بیٹے میں نے زندگی کے 80 رمضان اپنے رب کو خوش کرنے میں گزارے ہیں, مجھے امید ہے میرا رب میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. جب ابو بکر ابن عیاش پر آخری وقت آیا اور ان کے گھر والے ان پر رونے لگے تو انہوں نے کہا, رو نہیں, یہ کنارہ میرے کمرے کا دیکھ رہے ہو, یہاں پر میں نے 13,000 دفعہ قرآن کریم ختم کیا ہے. ان کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا, 13,000 دفعہ میں نے یہاں قرآن کریم ختم کیا ہے, میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. تو یہ ان کی اپنے رب سے امید تھی. اور اچھے دنوں میں, موت برا وقت ہے, زندگی اور اس کے موقع اچھا وقت ہیں, تو وہ کس طرح محنت کے ساتھ اپنے اچھے وقتوں کو اپنے رب کو راضی کرنے میں گزارا کرتے تھے. اسی طرح سے ان کے بیٹے سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس والد کو ضائع کر دے گا جو 40 سال سے ہر 2 دن اور ہر 3 دن اور 3 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتا چلا آ رہا ہے. اچھے وقتوں میں اپنے رب کی عبادتیں کر لینا, یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو اس وقت ہمارے کام آئے گی جب سب سے بڑا اور سب سے زیادہ سخت وقت ہمارے اوپر آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے والد کو 40 سال سے جانتے ہیں, یہ ہر 3 دن اور 3 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے, آپ کا اللہ اب ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, وہ بہت وفادار ہے. تو اچھا وقت ہے زندگی, اور بدترین وقت اور سختی کا وقت جو ایک مسلمان پر آتا ہے وہ اس کی موت کا وقت ہے, باقی مصیبتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں.
اسی طرح سے ایک اور بزرگ کا بیٹا اپنے باپ کی موت پر رو رہا تھا تو بزرگ کے دوست نے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دی اور کہا بالکل نہیں رونا، آپ کا باپ انتہائی حیادار انسان تھا، یہ ہمیشہ فحاشی، بے حیائی اور یعنی سے بچتا رہا، تمہارے باپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو نیکی کے کام جو ہوتے ہیں، اچھے وقتوں میں نیکی کے کاموں کا ذخیرہ اکٹھا کر لینا، بینک بنا لینا، یہ انسان کے اس وقت کام آئیں گے مسلمان کے جب اس پر زندگی میں سخت وقت آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اس لیسن کو اگلے سیشن میں بھی کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ سیکھیں اس پہ عمل کریں اور پھر اس کو اپنے گھر والوں، اپنے پیاروں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور جہاں تک ہو سکے اس اویئرنیس کو عام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔